الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فمنهم شقي وسعيد وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق ذو کہتے ہیں روشنی جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق سے دل مجروح نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق سے دل مجروح نہیں جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائیں سرزمین لال پور اور اس وسیع و عریض مسجد میں تشریف فرما اہل لال پور اتر پور مڈیان مداری رودر پور بھٹ پورا لچی نگلیا اس پہ کیوں ہنس گئے اور بھی کھدر پور ہریٹا بھوٹ ڈھکا حاجی نگر
دھنوپرا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میری ہر کہیں فیال تھے۔ گزشتہ سال یہی مقام تھا، یہی جگہ تھی جہاں سے ہم نے محبت کی ابتدا کی تھی۔ کچھ پیغامات آپ کے سامنے رکھے تھے، کچھ گزارشات آپ سے کی تھیں، ارشادات نبوی آپ کو پڑھ کر سنائے تھے۔ دل میں ایک درد تھا، ایک چبھن تھی، ایک کسک تھی، ایک آہ تھی، ایک ٹیز تھی جو مجھے لگی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے بھی بہت زخم جھیلے ہیں، بہت درد جھیلا ہے، بڑی مشکلیں جھیلی ہیں۔ اس لیے اب کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر خود اپنی آنکھ بھر آتی ہے، کسی کے معصوم بچے کو دیکھ کر یتیموں کی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کچھ گزارشات کی تھی اور آخر میں ہم نے اور آپ نے لب کھولے تھے دعا کے لیے، دامن پھیلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بستی کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے۔ دلوں کو جوڑنے کی گفتگو کی تھی، دلوں کے توڑنے والوں کو میں نے انسانیت کا دشمن قرار دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنا ہے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا، اور دلوں کو ہمیں وسیع کرنا ہے۔ درمیان سال میں مجھے معلوم ہوا ایک ایسا کام یہاں ہوا جس کا نام شریعت کی اصطلاح میں صلح ہے، اور قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اور میرے نبی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ آیا، ایک جذباتی موڑ بھی تھا اور بہت ہی اہم ترین مسئلہ تھا، جسے تاریخ، جسے سیرت، جسے ہسٹری صلح حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جانتے ہیں نوجوانوں، صلح حدیبیہ میرا اور آپ کا رہبر، تمہارا اور آپ کا رہنما، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے۔ 1450 برس پہلے جس ذات اقدس پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، جزیرۃ العرب میں قرآن نازل ہوا، وہی میرا اور آپ کا رہبر ہے۔ خوشیوں میں بھی وہی رہبر ہونا چاہیے، غموں میں بھی وہی رہبر ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن ہمارے لیے دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے۔ یہ قرآن کریم ہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے سوا کوئی اور کتاب نہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، نہ اسے ہم کتاب شفا سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، نہ اس کو چومتے ہیں، نہ اسے ہم جزدانوں میں رکھتے ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے ہمارے لیے، اور وہ ہے القرآن الکریم۔ وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اس قرآن کریم نے ہم سے کہا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر کسی چیز کے بارے میں تم میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ یہاں سارے بیٹھے ہوئے لوگ اہل ایمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور کیسے بھی ہوں ایمان کی چنگاریاں ان کے سینے میں ہیں، ایمان کا نور ان کی پیشانیوں پر ہے، زبانوں پر نغمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کی محبت سے یقیناً دل سرشار ہیں، اور دلوں میں یہ چیز ہے، اور دلوں کا پھیرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میں اس وقت یاد کر دلا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ مکرمہ نکلتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آپ 1300-1400 صحابہ کا لشکر لے کر نکل پڑتے ہیں۔ قریش مکہ کو پتہ چلتا ہے، مکے کے سورماؤں کو پتہ چلتا ہے کہ محمد خانہ کعبہ میں داخلہ چاہتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مکہ میں ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے سوچا یہ ہماری ذلت ہے، جس کو ہم نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، وہ مکے میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تلواریں سوت لی، نیام سے باہر نکال لی، نیزے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے، خنجروں پر دھار لگا لی، اور جاہلیت کا نعرہ لگایا، ہم جاہلیت کا نعرہ لگایا، ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے،
نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جواب تھے، سپاہی تھے، جنگجو تھے، جنید تھے، بہادر تھے، شجاعت کے امام تھے۔ انہوں نے بھی یہ کہا جن ماؤں کا دودھ انہوں نے پیا ہے ہم نے بھی وہی ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ اگر وہ مکہ کے رہنے والے ہیں تو ہم بھی مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ قریش ہیں تو ہم بھی قریش ہیں، وہ دیکھیں ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ دونوں طرف سے حال یہ ہوا کہ خون کی ندیاں اگر داخل ہوں تو مکے میں بچ جائیں۔ ظاہر ہے یہ جاتے تو وہ لڑتے اور یہ جاتے تو وہ مقابلہ کرتے، اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی، انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہن رکھے تھے، میرے اور آپ کی طرح انہوں نے مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا رکھی تھی۔ اور یہ ایسی قوم تھی کہ جس کے سامنے کسرا تھراتا تھا، جن کی طاقت کا لوہا قیصر روم مانا کرتا تھا، لہذا حالات یہ بنے کہ یہ مکہ میں داخل ہوں، اور ان کے حالات یہ بنے کہ ہم ان کو روک کر کے دکھائیں گے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا وہ پیغمبر جس کی شان ہم نے رحمت للعالمین بنائی ہے، عرض حرم میں خون بہے، شہر امن میں خون بہے، وہذا البلد الامین شہر میں خون بہے، نبی کے ہاتھوں قتل عام ہو رہا ہو۔ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ اس وقت ادھر سے صلح کا پیغام آیا ہے تو صلح کر لیجیے۔ اگر میرے آقا صلح نہ کرتے تو ان سے زیادہ بہادر کون تھا، ان سے زیادہ جنگجو کون تھا، ان سے زیادہ ڈٹ جانے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، شیروں کا شیر، مرد جمع یہ کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت کے امام تھے، جو بہادروں کے امام تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر بہادری کی ساری تانیں ٹوٹ جاتی ہیں، جن پر دلیری کی ساری کمندیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بہادر ہے تو عمر ابن خطاب سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی دلیر ہے تو علی مرتضیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگوں میں ہمیں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی، تیروں کی برسات میں اور تلواروں کی جھنکار میں اور نیزوں کی نوک سے بچنا چاہتے تو ہم پہاڑوں اور تیروں میں پناہ نہیں لیتے، ہم محمد رسول اللہ کی پناہ۔ تمہیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ نیا لیڈر تلاش کرو، تمہیں کوئی لیڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لیڈر کا انتخاب کر دیا، رہنما کا انتخاب کر دیا، تمہارے لیے امام اور پیشوا کا انتخاب کر دیا۔ وہ ہے عبداللہ کا در یتیم، وہ ہے آمینہ کا لخت جگر، وہ ہے حضرت فاطمہ کے والد، وہ ہے حضرت علی کے بھائی، حضرت عباس کے بھتیجے، حضرت حمزہ کے بھتیجے۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ ہے تمہارا امام، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اسے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ مصر کے لیے آئے تھے، حضرت شعیب مدین کے لیے آئے تھے، حضرت لوط قوم عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے لیے آئے تھے، حضرت نوح ایک علاقے کے لیے آئے تھے، حضرت شمویل ایک علاقے کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، حضرت داؤد بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جسے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج سے لے کے قیامت تک، اور قیامت سے لے کر کے صبح ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا بھی سردار بنایا، تمام امتوں کا سردار بنایا۔ اس سردار کے تم امتی ہو، تمہیں کسی اور کو سردار ماننا یہ توہین ہے تمہاری اپنی امامت کی۔ فیصلہ ان کی چوکھٹ پر لاؤ۔ وہ قاضی بھی ہیں، وہ جج بھی ہیں، وہ امام بھی ہیں، وہ قاری بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اوتیتو علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم بھی دیا گیا اور مجھے بعد والوں کا بھی علم دیا گیا۔ جھگڑے میں مت پڑو، کوئی یہ کہے کہ تمہیں کیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں جو شاید کبھی آپ کے پاس میری زبان سے پہلے بھی گزرے ہوں، مگر غور کر لینا۔ مولانا قاسم نانوتوی یہ بات کہہ رہے ہیں جن کے مدرسے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، جن کے یہاں بھی ان علماء نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس
اسی نقش سے مان کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی۔ تو خود ہی آپ کہہ رہے ہو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں لفظوں کے پیچ میں الجھتے نہیں دانا، تو وہ جن کے پاس یہ علم ہے تو ضرورت ہے اس قوم کو کسی اور کی طرف جھانکنے کی، کسی اور سے بھیک مانگنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کے خزانے تمہیں دیے، اللہ نے قرآن جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، محمد جیسا رہبر و رہنما عطا فرمایا۔ آج کے لیڈروں کی طرح نہیں جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہوں، آج کے گیدڑوں کی طرح نہیں جو سب میں پیچھے رہتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت کی ہے، جو قیادت کی ہے، آؤ غزوہ احزاب میں، غزوہ حنین میں دیکھو، اور غزوہ احزاب میں دیکھو، غزوہ بدر میں دیکھو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے نظر آئیں گے۔ احد میں دیکھو گے تو اگر صحابہ کو زخم ہے تو آپ بھی زخم کھاتے نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے لشکر روانہ کر دیا ہو اور آپ اپنی مسجد نبوی میں بیٹھ گئے ہو اور وہاں الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو یا وہاں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، بلکہ آپ صحابہ کو لے کر نکلے، ایک زرہ نہیں 2 زرہ اپنے آپ نے سینے پر باندھی اور اپنے سر پہ ٹوپی جنگی رکھی اور میدان احد میں نکل گئے، اور قربانی کا مرحلہ آیا تو چچا حمزہ کی قربانی وہاں پیش کی، مرحلہ آیا تو حضرت عبیدہ کی قربانی وہاں پر پیش کی، اور 2 دانت شہید ہو گئے اور رخسار سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ ہے تمہارا لیڈر جو احزاب میں بھی آگے، جو حنین میں جب کھڑے ہیں تو صحابہ تتر بتر ہو گئے، اور صحابہ اکرام نے پیڑوں کی اوٹ لے لی اور پہاڑوں کی اوٹ لے لی اور اپنے ادھر ادھر جانے لگے۔ اس وقت آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ 2 اشارے تھے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، وہ انا ابن عبد المطلب، میں بھی عبد المطلب کا پوتا اور بیٹا ہوں، تم سے گیا گزرا نہیں ہوں، جو بہادری تم میں ہے وہ مجھ میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں میدان سے ہٹ جاؤں؟ اور اس کے بعد آپ نے پکارا ایھا الناس ہلم الیہ، اے لوگوں کہاں ہو، آؤ میری طرف، ایھا الانصار، اے انصار صحابہ تم کہاں ہو، ایھا المہاجرین تم کہاں ہو، یا اصحاب بیت الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والوں تم کہاں ہو۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی سارے صحابہ سمٹ کر پرندوں کی طرح آپ کے آس پاس آئے۔ بات اس پر چلی، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور جرأت اور بہادری کا یہ عالم، مگر پھر بھی آپ نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صلح کے لیے تیار نہیں، ابوبکر راضی نہیں ہے، حضرت علی راضی نہیں ہے، 1400 صحابہ راضی نہیں ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر صلح نہ کرتے تو صلح سنت کیسے قرار پاتی؟ میں اور آپ اور دنیا کے جنگجو بہادر کیسے صلح کا ہاتھ بڑھاتے؟ لہذا اللہ کے رسول نے یہاں قریش مکہ سے صلح کر کے یہ پیغام دیا کہ صلح افضل ہے، صلح سے فتح کا دروازہ کھلتا ہے، صلح سے مکے کی فتح لکھی جاتی ہے، اس صلح سے خیبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس صلح کے متعلق کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ 2 سال کا عرصہ اور انتظار کر لیجئے، 2 سال بعد مکہ فتح ہو جائے۔ اور پھر قرآن نے کہا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہاں سے صلح کا پیغام آئے تو پیغام صلح قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قتل و قتال کو پسند نہیں کرتا، خون بہانے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، سفک دماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپس میں جنگیں ہوتی رہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے، پورا جزیرۃ العرب جنگوں سے جھوج رہا تھا۔ میری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے، میری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے، میں اور آپ ہوں کس کھیت کی مولی۔ وہ عرب، ان کی پہچان جنگ تھی۔ 8 مہینے جنگ کے رہتے ان کے، اور 4 مہینے اشہر حرم میں اس جنگ کو بند کرتے تھے۔ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ عمرے کا مہینہ اور حج کے مہینوں میں بند کرتے تھے۔ ورنہ زمانے جاہلیت میں تلواریں ان کی میان سے باہر رہتی، کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں پہنچ گیا تو اسے کاٹ ڈالتے، اور ادھر سے پتا چلتا کہ میرا اونٹ کاٹ ڈالا تو یہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا، ادھر سے وہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا، اور جنگیں 50 سال تک چلتی رہتی، 1000 اور سینکڑوں سال تک جنگیں چلتی رہتی۔ ان سبھی کو ختم کرنے کے لیے آمینہ کا لال آیا، ساری دنیا کو امن بانٹنے کے لیے پیغام ایمان لے کر آیا، شہر امن میں آیا، اور اس نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ جنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صحابی کا نام حرب تھا، وہ تو نام ہی ایسا رکھتے تھے عرب، ہم تو ایسا رکھتے تھے۔ جانتے ہو کیسے نام رکھتے تھے؟ عربی زبان میں شیر کے کم سے کم 70 نام ہیں۔ کتنے؟ اسد بھی شیر، اسامہ بھی شیر، حارث بھی شیر، لیث بھی شیر، غضنفر بھی شیر، یعنی اپنے بچوں کے نام شیر پر رکھتے تاکہ اس میں بہادری پیدا ہو۔ اپنے بچوں کے نام سانپوں پر رکھتے، ارقم چتکبرے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے نام چٹانوں کے نام پر رکھتے، صخر اور صخرہ چٹان کو کہا جاتا ہے، اور حرب جنگ کو کہا جاتا ہے۔ تو بیٹوں کے نام جنگ رکھتے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کا نام جنگ ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ جنگ تو بہت بری چیز ہے، اس کا نام حرب سے بدل کر دوسرا نام کر دو۔ پسند نہیں کیا گیا۔ بات صلح پر چلی کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہوتے ہوئے پیغام صلح کا ہاتھ بڑھایا، اور صلح حدیبیہ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے سال اس صلح کی برکت سے آپ کو عمرہ نصیب فرمایا، اور اس سے اگلے سال آپ نے عمرہ کیا۔ 6 میں حدیبیہ صلح ہوتی ہے، 7 میں عمرہ کرتے ہیں، 8 میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کو معاف کر دیا، جس نے آپ کے حقیقی اور سگے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو کئی جنگوں میں قیادت کر کے آپ کے خلاف نکلا تھا اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے، اور جس نے ہتھیار پھینک دیا اسے امن ہے، جو مکے کی سرحد سے باہر نکل گیا اسے امن ہے، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اسے امن ہے، جو حجر اسود کو چومنے لگا اسے امن ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں، آپ کے دشمن کے گھر میں جس نے پناہ دے دی اسے امن ہے، ہندا کے گھر میں جس نے جا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا اسے امن ہے۔ یہ پیغام امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ ہے آپ کی شان۔ اسی جاہلیت کو آپ نے آ کر ختم کیا، وہ جو جاہلیت تھی، اور پھر آپ کے ماننے والے اہل ایمان کہلائے، مسلمان کہلائے، مومن کہلائے۔ وہ دور جو جاہلیت کا دور پر تھا، اس جاہلیت کی جگہ ان کے یہاں شاعر رہا کرتے تھے، اور وہ شاعر ایک اپنے خاندان کی تعریف کیا کرتے تھے، دوسرے خاندان کی توہین کیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر جنگیں ہوتی، اسی بنیاد پر جنگوں کے تذکرے ہوتے۔ زمانے جاہلیت کی ساری شاعری اسی پر ہے۔ اب عالم کا تاجدار محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب اس کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
ذکر کرو، یہاں تک کہ جب حج میں وہ جاتے تو مینا میں اپنے خیمے گاڑ دیتے، مزدلفہ میں اپنے خیمے لگاتے، اور وہاں پر ایک شاعر اس قبیلے کی تعریف کر رہا ہے، وہ شاعر اس قبیلے کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، یعنی گھر گئے ہیں حج کرنے کے لیے، گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مگر تعریف ہو رہی ہے اپنے قبیلے کی، اس کی تلواروں کی، اس کی سخاوت کی، اس کی بہادری کی، اس کی قتل کی، اور دشمن پر ہجو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب تم مشعر حرام سے گزرو، مزدلفہ میں پہنچو تو اب اللہ کا ذکر کرو، ذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا جیسے تم اس سے بھی سخت ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اللہ رب العزت کو اب یہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کے یاد کرو، مزدلفے میں اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہ کرو۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پچھلے سال میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب قریش اور بنو ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے تو انہوں نے حج میں بھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو مزدلفہ میں حدود حرم میں ٹھہرا لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو قریش ہیں، ہم تو بنو ہاشم ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس اور خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، لہذا ہم عام لوگوں کی طرح عرفات میں نہیں جائیں۔ نہیں جائیں گے، جو ہماری توہین ہے، اپنے کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا تم افیضوا من حیث افاض الناس، تم سب کو حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں جانا ہوگا، چاہے وہ قریشی ہو، بنو تمیم سے ہو یا بنو عدی سے ہو، بنو تیم سے ہو یا بنو امیہ سے ہو، بنو ہاشم سے ہو یا کسی اور قبیلے سے ہو، وہ خزرج سے ہو یا اوس ہو، وہ طائف کا ہو یا کہیں اور کا ہو، عراقی ہو یا ہندی ہو، وہ افغانی ہو یا کسی دوسرے خطے کا ہو، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ عرفات میں نہیں پہنچے گا۔ وہ بادشاہ ہو یا وزیر ہو، وہ حکومت میں ہو یا مزدور ہو، وہ فقیر ہو کاسہ گدائی لیے ہوئے یہ ٹوٹے پھوٹے لباس اور کپڑوں میں ہو، تمہارا حج وہی ہوگا۔ اسلام یہ ہے تمہارا جس نے جاہلیت کے تمام پردے چاک کر ڈالے، برادریوں اور قوموں کی تمام بت توڑ ڈالے، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ دعویٰ تو ہمارا اسلام و ایمان کا ہے، لیکن جاہلیت آج بھی رہ رہ کے ہمارے دلوں میں بسی ہوئی نہیں ہے، کیا گئی ہے؟ یہ چھوڑا ہے ہم نے؟ یہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ، ہمیں دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں وہاں کیا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ایک قوم دوسری قوم کی تذلیل کرتی ہے، ایک قوم دوسری قوم سے نفرت سکھاتی ہے، کچھ جملے ہیں، کچھ سینٹنس ہیں، ایک اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک اپنے کو برتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور ہمیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہماری برادری کو قائم کیا ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، رنگ اس کا سیاہ ہو یا سفید ہو، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ ایرانی ہو یا افغانی ہو، وہ ہندی ہو یا جاوا جاپان کا رہنے والا، وہ تمہارا بھائی ہے۔ بلال رنگ کے کالے تھے مگر حضرت عمر ان کو اپنا سردار کہا کرتے تھے، حضرت سلمان ایران اور فارس کے رہنے والے تھے، انہیں عجمی ہونے پر کبھی تانا نہیں دیا گیا۔ جب وقت آیا اسلام کا تو اسلام نے ان کو گورنر بنایا۔ جب تک ہم قرآن کے اس پیغام پر نہیں آئیں گے، ایمان کچا ہے، اسلام ادھورا ہے، جاہلیت ہمارے سینوں میں پھڑ پھڑا رہی ہے۔ جب تک ہم اس بت کو نہیں نکالیں گے، ہم بھی بت گر ہیں، صنم گر ہیں، صنم پرست ہیں۔ پہلے ان صنموں کو جو دل میں رکھے ہوئے ہیں انہیں توڑ پھینکو، انہیں اتار پھینکو۔ جس طرح تم بنا نسل کے اور بنا قوم کے حضرت ابراہیم سے محبت کرتے ہو، حضرت
اسماعیل سے محبت کرتے ہو، حضرت یوسف سے محبت کرتے ہو، وہ مصر میں رہا کرتے تھے، وہ کنعان میں رہا کرتے تھے، اس طرح یہ محبت ہے جب تک دوبارہ سے نہیں آؤ گے مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ پیشے کے اعتبار سے کمتر ہے، یہ رنگ کے اعتبار سے کمتر ہے۔ دنیا میں کوئی برادری نہیں ہے محلوں سے اسلام قیمت نہیں ناپا کرتا، دولت سے نہیں ناپا کرتا، اسلام قد سے نہیں ناپا کرتا، اسلام ناپتا ہے صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا متقی وہ ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ تمہارا امام کون ہو سکتا ہے؟ امام ہی تو پیشوا ہے، اسے انگلش میں لیڈ کرنے والا کہتے ہیں، لیڈر۔ کوئی جیت رہا تھا اسے کہتے ہیں کوئی فلاں لیڈ دے رہا ہے، یعنی آگے بڑھ رہا ہے، اسی سے بنا انگلش میں لیڈر۔ کون ہونا چاہیے بتاؤ؟ ہمارے سماج میں ہمارا لیڈر وہ ہو جو بدماش ہو، قاتل اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہو، رنگداری وہ مانگتا ہو، جیل کے اندر پڑا ہوا ہو، وہیں سے دھمکیاں دلوا رہا ہو، کھنن کا کاروبار کرتا ہو، رشوتیں لیتا ہو، کوٹے بیچتا ہو، صبح شام 10% یا 30% ہو، وہ تمہارا لیڈر ہے۔ اس بنیاد پر لیڈر ہے کہ تمہارا اس سے خاندانی رشتہ ہے، تمہارا اس سے قومی رشتہ ہے، تمہارا اس سے رشتہ ہے، یہ ہو تو پھر اسلام کہاں؟ یہ قرآن کہاں؟ یہ قرآن محض تلاوت کے لیے ہے، یہ قرآن محض تعویذات کے لیے ہے، یہ قرآن محض برکت کے لیے ہے، یہ روح کے نکالنے کے لیے ہے، یہ وصال ثواب کے لیے ہے۔ یہ قرآن تم سے یہ کہہ رہا ہے، نبی سے پوچھو، محمد رسول اللہ سے پوچھو، تمہارا امام کون بن سکتا ہے؟ ابھی نماز کا وقت جب آئے گا، اس نماز کے وقت میں تمہارا امام کون بنے گا؟ بتاؤ کون بنے گا؟ اقرؤہم، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وہ عرب ہونا چاہیے، وہ فلاں ہونا چاہیے، پورا نسل و پورا خاندان کا ہونا چاہیے، جس کا سب سے بڑا مکان لال پور میں ہو، جس پر رنگ برنگی تصویریں لگ رہی ہو اور تم تمہیں جگمگا رہے ہو، وہ تمہارا امام ہو۔ نہیں، جس کا گھر جھونپڑی کا بھی ہو، ماں کے کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہو سکتا ہے وہ فاقے سے ہو اور وہ بھوکا پیٹ ہو، لیکن اگر وہ قرآن تم میں سب سے زیادہ جانتا ہے اور اچھا جانتا ہے تو تمہیں حکم یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں تم نماز کرو۔ اس پر آؤ۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی، غور سے سن رہے ہیں؟ بھوک تو نہیں لگ رہی؟ لگ رہی تو برداشت کر لیجیے، تھوڑی دیر کا روزہ رکھ لیجیے، 10-12 دن کے بعد پورے دن کا روزہ رکھنا انشاءاللہ۔ اس جگہ پر لانا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا، جس لڑی میں انہوں نے پرویا تھا اس لڑی میں ہم پروئے جانے لگے۔ وہ مقام ہم سمجھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، وہ اپنے آپ کو انسان سمجھے، اور تمہاری حیثیت اور مقام تمہارا کیا ہے اس سے نہ پہچانے جاؤ کہ ہم اس رامپور میں رہتے ہیں جہاں چاقو بنایا جاتا ہے، یہ تمہاری پہچان نہ ہو۔ ہم اس رامپور میں رہتے ہیں جہاں بدماش ہر گلی ہر کوچے میں ملتے ہیں، یہ تمہاری پہچان نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں کاشی پور کے چوراہے پر لوٹ لیے جاتے ہیں، یہ تمہاری پہچان نہ ہو کہ کھوت کی پلیا پہ لوٹ لیا جاتا ہے، یہ تمہاری بدنامی ہے، یہ ذلت ہے۔ یہ مسلمانوں کا شہر، یہ ہندوستان میں، سارے ہندوستان میں اکثریتی مسلمانوں کا شہر، مگر یہ ان چیزوں سے پہچانا جائے جہاں بات بات پر لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جہاں کی مثالیں گالیوں سے دی جاتی ہوں، جہاں فلموں میں تمہارے قتل کا تذکرہ کیا جاتا ہو، تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہاں کا مسلمان سچا ہے، یہاں کا مسلمان محمد رسول اللہ کا غلام ہے، وفادار ہے، وہ اپنا حق دوسروں کو دے دیتا ہے، وہ ہے جو اپنوں کو کبھی نہیں ستاتا اور جو غیروں کو بھی انصاف کی راہ دیا کرتا ہے۔ فتح مکہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آ کر اعلان کیا، میرے خاندان کا ایک خون
بنو امیہ کی گردن پر ہے. زمانے جاہلیت میں بنو امیہ نے ہمارے فلاں عزیز کا قتل کیا تھا. میں آج چاہوں تو اس کا بدلہ لے سکتا ہوں. میں آج چاہوں تو اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں. میں آج چاہوں تو قصاص لے سکتا ہوں. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے میں بنو امیہ کی گردن پر جو ہمارا خون ہے وہ اس کو معاف کر. یہ معاف کرنے والا بزدل نہیں ہے. یہ معاف کرنے والا ڈرپوک نہیں ہے. یہ معاف کر دینے والا لالچی نہیں ہے. یہ معاف کر دینے والا بہت بہت بڑا بہادر ہے. غصہ پی لینا بہادری کی علامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے پہلوان کے سینے پر بیٹھ گئے. قریب تھا کہ اس کا خاتمہ کر دیتے کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا. ہٹ گئے. لوگوں نے کہا کیوں آپ تو قتل کرنے والے تھے. کہا پہلے اللہ کے لیے اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تھا. اب چونکہ تھوکا تم میں اپنی ذات کے لیے قتل کر ڈالتا اس لیے میں نے اس کو قتل نہیں کیا. ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اگر اللہ رب العزت کے لیے کسی نے معاف کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, طریقہ ہے, وطیرہ ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. یہ درگزر کرنا سیکھیے, پھر آپ کہہ سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے وفادار ہیں. انتقام کی آگ میں جھلسنا یہ جاہلیت کی علامت ہے, اور معافی و درگزر کر دینا یہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. میرے عزیزوں ساتھیوں, ہم زمینوں کے چھوڑنے والے ہوں اور دوسروں کو دے دیں, ہم پورا تولنے والے ہوں, ہم اپنی تول میں کمی نہ کریں, ہم ملاوٹ کرنے والے نہ ہوں, ہم دھوکہ دینے والے کسی کو نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم بھروسہ کریں. پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے تمہیں امامت دی ہے, تمہیں منصب دیا ہے, تمہیں چنا ہے. اس لیے ہماری زبان پر گالی نہ ہو, گفتار نہ ہو, گالیوں پر فخر نہ ہو. مگر ہمارا شہر تو اس کا امام سمجھا جاتا ہے کسی زمانے میں. اے اے بری چیزوں کو ہم نے اچھا سمجھ لیا. قرآن کریم نے کہا عورتوں سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ابھی ایک بچی پردے پہ تقریر کر رہی تھی معاشرے پر, بہترین تقریر تھی. کاش آپ وہی سمجھ لیتے اور مجھے زحمت نہ دیتے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑی رہیں اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں. یعنی جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی اور اپنے بغیر دوپٹے کے پھرتی تھی. یہ دوپٹہ ہوتا بھی تھا تو کمر سے پٹا باندھ لیتی تھی, کھیتوں پہ کام کرتی تھی. قرآن نے کہا اب یہ گھروں میں رہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈالے رکھیں. تو اس سے مفسرین نے لکھا کہ اس کو کہا پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ نکلے. معلوم یہ ہوا کہ دوسری جاہلیت بھی آئے گی پہلی جاہلیت کے بعد. پہلی جاہلیت کو اسلام نے ختم کر دیا, اور آج جو ہم پوری دنیا پر نظر ڈال رہے ہیں تو دوسری جاہلیت نے پھر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ہمارا ہر عمل اسلام سے جدا ہے, ہمارا ہر کام اسلامی طرز زندگی سے الگ ہٹ چکا ہے. تقریریں ہم بہت کر رہے ہیں, تحریریں ہماری بہت زیادہ ہیں, مدارس روزانہ کھل رہے ہیں, حفاظ تیار ہو رہے ہیں. کل کا ذرا منظر دیکھو, اس پورے ضلع میں کتنے علماء ہوا کرتے تھے, گنتی کے چند علماء ہوا کرتے تھے. آج علم کی ریل پیل ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک مدارس کا ایک جال ہے. روزانہ حفاظ تیار ہو رہے ہیں, یہ سب تیار ہو رہے ہیں. ہر سال ہم پگڑیاں باندھتے ہیں. مگر مجھے یہ بتائیے وہ اسلامی انقلاب کیوں نہیں آ رہا, وہ سنتیں کیوں زندہ نہیں ہو رہی, جاہلیت کی طرف ہم کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری بیٹیاں کل دوپٹہ ڈال کر کے نکلا کرتی تھی, آج دوپٹہ ان کا کس نے چھین لیا ہے. کل وہ سر پہ گھونگھٹ کاٹ کے ہمارے پڑوس کی اور ہماری برادران وطن کی بیٹیاں بھی ہمارے کھیتوں میں کام کرتی تھیں تو گھونگھٹ کاٹ لیا کرتی تھیں. وہ آج سارے گھونگھٹ ختم ہو گئے ہیں, وہ آج پردہ ختم ہو گیا ہے. آج مغرب نے بیس
اس نے، اور اس موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تہذیب ہمارے آ گئی کہ ہم نے خود اپنے پردے کو اپنے ہاتھوں سے پھینک کر کے پیروں کے نیچے بس لیا. کہ اس پر مسلمان فخر نہیں کر رہا، کہ اس پر وہ نہیں جی رہا. مسلمانوں کی شادیوں میں جائیے، بینکٹ ہالوں میں جائیے اور شادی کے ان مقام پر جائیے، مسلمانوں کی بیٹیاں آپ کو بے پردہ نظر آئیں گی، لپسٹک لگاتی نظر آئیں گی، یہاں تک کہ جینز پہنتی نظر آئیں گی. اور بہت سے خاندان تو ایسے ہیں جہاں ڈانس بھی نوجوان کرتے نظر آئیں گے، ناچتے نظر آئیں گے. اے مسلمانوں مجھے بتاؤ کتنے گاؤں ایسے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں نکاح سے پہلے ڈی جے بجتے ہیں اور اس کی دھن پر نوجوان ناچتے ہیں، نوجوان لڑکیاں ناچتی ہیں. کہ یہ جاہلیت نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور عشق رسول کی ہماری پہچان یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بعد کو بس ایک دن کا انتظار ہم کریں گے، صرف ایک دن کا انتظار ہے. آج دفنا کے آئے ہیں، ابھی مٹی قبر کی گری ہے، ابھی پانی پڑا ہوا ہے، منکر نکیر آنے والے ہیں، ابھی وہاں پر فاتحہ پڑھی جانی ہے، دعا مانگی جانی ہے کہ وہیں سے ہم نے خوشیاں شروع کر دی ہیں. اعلان ہوتا ہے تیسرے دن تشریف لائیے گا، عمدہ قسم کی بریانی آپ کو پکا کر کھلائی جائے گی. بہترین بریانی جو جتنا مالدار ہو اتنی ٹاپ کی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے والد کے لیے، چچا اور تاؤ کے لیے، ماموں اور بھانجے میں سے کسی کے لیے بن لالچ کے، بن کھائے، پیٹ پر ہاتھ پھیرے بغیر قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے. ہمیں کلمے کی تعداد 70,000 یا 1.25 پوری کرنی ہے تو وہ کھجور کی گٹھلی پر نہیں ہو سکتی، وہ املی کی گٹھلی پر نہیں ہو سکتی، وہ پتھر کی کنکریوں پر نہیں ہو سکتی. بھائی کچھ میٹھا تو لے کر آؤ، الائچی دانے اور چلے. اب تو بتا رہے کہ کشمش چل رہی ہے. میرے والد کا انتقال ہوا 2011 میں، تو بھائی انتقال ہو گیا، گھروں پہ گئے، غم کا دن ہے، روتے روتے برا حال ہے، ماں الگ رو رہی، ہمیں اپنے بچپن کا باپ کا خیال، باپ ہمارے کس طرح ہم سے محبت کرتے تھے، وہاں کہاں خوشی اور کہاں کیا. پتہ چلا کہ ہمارے ماموزاد بھائی وہاں پر جب قبرستان سے واپس لوٹے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی چھوارے نہیں بٹے. تو ہمارے بھتیجے نے کہا، وہ یہیں کا نواسا ہے آپ کے یہاں کا، زاہد بھائی کا نواسا، اس نے کہا کہ ابھی یہ نکاح ہو رہا تھا کہ تجھے چھوارے چاہیے. یہ انتقال ہوا ہے اس میں چھوارے. اب آپ کو کہ وہ تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب کو کس نے منع کیا؟ ہاں ہیں مسلمانوں میں ایسے بھی گروہ جو ایصال ثواب کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں پہنچتا، ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں. لیکن ایصال ثواب کا طریقہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ جو لوگ گئے ہیں یہاں پر بائک سے، موٹر سائیکل سے، اپنی کار سے، کریٹا سے، ہونڈا سے، یہ انہیں کون سے ایک چھوارے کا ایصال ثواب ہو جائے گا؟ ایصال ثواب کے لیے مجھے ڈھونڈنا چاہیے اپنے محلے کے کونے میں کوئی بیوہ جس کے یہاں چولہا نہ جلتا ہو، چراغ کے لیے بھی تیل مشکل سے ملتا ہو، پھٹے ٹوٹے کپڑوں میں ہو، میں اسے جا کر اگر کچھ دوں، یہ ثواب کی بات ہے. یہاں سے لے کے ناک تک جو مولانا فرما رہے تھے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور ان کی توند میں اور ہم چکنائی ڈال دیں، یہ کون سا ایصال ثواب ہے؟ ایصال ثواب یہ ہے کہ آپ یتیم کی کفالت کریں، اس مدرسے میں کسی یتیم کو گود لے لیں اور کہیں اس پر جو کچھ خرچ ہوگا وہ میں خرچ کروں گا. کسی بیوہ کی چھت ٹپک رہی ہو آپ اس کا چھپا ڈلوا دیں، کسی کی ٹین شیڈ پڑا ہوا ہو آپ اس کا لنٹر ڈلوا دیں، کوئی کرائے کے مکان میں ہو آپ اس کا ذاتی مکان دلوا دیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو آپ اس کو وہ دے دیں. غریبوں کو بلائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل ایمان کی شان یہ بیان کی گئی کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کسے؟ کسے؟ چیئرمین صاحب کو، ضلع پنچایت کے. جو آج کھلائیں گے تو کل
روڈ کا ٹھیکہ تو مل ہی جائے گا نا. یہ ثواب نہیں، یہ آپ کی دنیا ہے. کریے، اسے کون روکتا ہے؟ اسے کون روکتا ہے؟ دنیا کے لیے کچھ بھی کیا جائے، لیکن ایصال ثواب میں کہا جا رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. کسے؟ مسکیناً. مسکین کو قرآن پڑھ رہا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، اور یتیم کو کھلاتے ہیں جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، ماں بیوہ ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ باپ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا ہو، یا باپ کسی نے قتل کر دیا ہو، یا باپ اس کا کسی اپنی بیماری سے مر گیا ہو. ان یتیموں کو کھلاؤ. وہ اسیرا، اور قیدیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے کہ قیدیوں کا بھی کوئی نہیں ہوتا. تمہیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ قیدی کو نہیں ملتی. اور یہ کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کھلا کر مسکین کو، یتیم کو. مسکین کیا دے پائے گا اور قیدی کیا دے پائے گا اور یہ یتیم کیا دے پائے گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم ان سے نہ بدلہ چاہتے ہیں، ہم تو لفظ شکریہ بھی نہیں چاہتے. اللہ کے لیے کھلائیے، اپنے لیے نہیں. بہرحال بیچ میں یہ بات آ گئی کہ آپ حضرات اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. ہماری خوشیاں بھی دین کے موافق نہیں اور ہمارے غم بھی دین سے ریلیٹڈ نہیں. جو ہم نے چاہا وہ کر لیا، جو خواہش نے چاہا وہ کر لیا، جو آرزو نے چاہا وہ کر لیا، جو ہم نے پلان بنایا وہ کر لیا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جسے میں نے کہا. اسی طرح غم منانا ہے جس طرح رسول اللہ نے غم منانے کو کہا ہے. خوشیاں اسی طرح منانا ہے جس طرح خوشیاں منانے کو کہا ہے. ذرا نکاح پر آ جائیے. آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ میں کہتے کہتے یہاں تک آیا تھا. مدارس کی کمی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا کھل رہا ہے، اس لیے کہ علماء پیدا ہو رہے ہیں. کل تو چند تھے اور جو آ رہا ہے وہ الحمدللہ علم کے چراغ روشن کر رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کون کرے گا؟ علماء کچھ اٹھ کر چلے گئے، ان کی اپنی ضروریات تھیں. یہ ہم سے چھوٹے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے بڑوں کا انتظار تھا، وہ آج آئے نہیں ہیں. میں آج یہ کہنا چاہتا تھا یہ سرزمین ہماری ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے. یہ آس پاس میں ہم یہاں سے پہچانے جاتے ہیں. ہم لاکھ دہلی میں رہتے ہوں، لوگ اب آج بھی ہمیں رام پوری کہتے ہیں، مگر یہاں اصلاح کی فکر کون کرے گا؟ علماء آگے بڑھو. محض قرآن صحابہ کو سکھانا ہی لازمی نہیں تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ان کو بتایا تھا خود بھی اس پہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا. صحابہ نے اس پر عمل کیا، وہ عمل ہمیں کرنا ہوگا. تحریکیں بنتی ہیں اور چلتی ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کی تحریکیں کیوں نہیں چلتی؟ چلنی چاہیے. ہمیں اجتماعات کافی نہیں ہے، ہمیں جھولی پھیلانا پڑے، ہمیں دامن پسارنا پڑے، ہمیں ہاتھ جوڑنے پڑے، ہمیں آنسو بہانا پڑے. ہمیں نوجوانوں تم سے اپیل کرنی ہے کہ اس معاشرے کو کون صحیح کرے گا؟ تم نے غیروں کی رسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تمہارے نکاح میں منڈھا کہاں سے آیا؟ تم ولیمہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جہیز اور یہ تلک اور یہ بیٹے کا سودا، یہ کیا ہے؟ کیوں آگے نہیں بڑھتے ہم؟ آپ کہو گے تم علماء ہی نہیں پڑھتے. ہاں میں علماء ہی سے بات کر رہا ہوں. عوام تو ہمارے پیچھے ہیں، یہ ہمارے منتظر ہیں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم، لیکن دو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. ہم اپنی بہن کی آرزو کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کی خواہشوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی خواہشوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. کیا درد اور کیا رونا رہوں. آج ہمارے رامپور کا حال یہ ہے کہ دھڑلے سے کھلے عام یہ مطالبہ کر رہا ہے لڑکے والا، مجھے چیک چاہیے. چیک چیک کائے کو مانگ رہا ہے؟ اگر جس نے چیک کاٹ کر دیا، اگر اس کے انکم ٹیکس آ گیا پھر کیا ہوگا؟ 11 لاکھ کا چیک، 15 لاکھ کا چیک.
یہ مطالبہ کھلے عام ہونے لگا. کل تو یہ تھا کہ بھائی جہیز میں جو چاہنا وہ دے دینا. آج مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور ایک باپ جس کی 4 بیٹیاں ہیں اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کے ہاتھ کیسے پیلے کروں. ایک ماں اپنی بچیوں کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کے چہرے کی کھال جھلس گئی. کتنے دل کے مریض ہو گئے اور کتنے شوگر کے مریض ہو گئے، مگر ہم کیا نمازی اور کیا حاجی اور کیا ہم اپنے وقت کے قاضی اور کیا ہم اپنے گاؤں کے چودھری اور کیا ہم اس علاقے کے ذمہ دار. ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں چیک چاہیے. غریب کہاں جائے، کس مقام پر جائے؟ اگر وہ بیٹی جس کے کئی اسٹیشنری چھوٹ جائیں کہ اس کے باپ کے پاس چیک دینے کو نہ ہو، کار دینے کو نہ ہو، جہیز دینے کو نہ ہو، اور اگر وہ زہر کی پڑیاں کھا لے، اگر وہ سلفاس کی گولیاں کھا لے، اس کا قاتل کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نوجوان تو ہے، کل میدان قیامت میں تو قاتل بن کر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا میری اس لڑکی کا قصور کیا تھا، اس بچی کا قصور کیا تھا، اس کی غریبی کا ذمہ دار میں تھا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روزی کھول دیتا ہے، کسی کی تنگ کر دیتا ہے. کیا ہم اسے نہیں توڑ سکتے؟ توڑ سکتے ہیں. تم نے بہت سی رسمیں توڑی ہیں. تم نے کہا کہ ہم مزار پہ چراغ نہیں جلائیں گے. زمانے نے لان تان کی، یہ کون ہو گئے؟ تم نے کہا کہ ہم دیجے کا کھانا نہیں کھائیں گے. زمانہ ناراض ہوا، تم نے پرواہ نہیں کی. تم نے کہا کہ ہم چادر قبر پر نہیں چڑھائیں گے. زمانہ ناراض ہوا اور تم نے اس کی پرواہ نہیں کی. تم نے کہا کہ ہم فاتحہ کے لیے کوئی دن متعین نہیں کریں گے، ہم تو روز نماز میں فاتحہ پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. فجر کی نماز میں 4 مرتبہ اور ظہر کی نماز میں 12 مرتبہ، عصر میں جو ہے وہ کم سے کم 4 مرتبہ اور مغرب میں 7 مرتبہ، عشاء میں 17 مرتبہ ہم فاتحہ پڑھیں گے. ہم سے زیادہ فاتحہ پڑھنے والا کون ہے؟ تم نے پرواہ اس بات کی نہیں کی کہ یہ درود نہیں پڑھتے، یہ سلام نہیں پڑھتے. ہم نے کہا کون کہتا ہے ہم سے زیادہ کون سلام پڑھے گا؟ ہم نے اس کے لیے ایک نماز متعین نہیں کی ہے، جمعے کی یا فجر کی. ہم تو صبح بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، دوپہر بھی پڑھتے ہیں، شام بھی پڑھتے ہیں. جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو التحیات میں بیٹھتے ہیں اور التحیات میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. سلام ہو آپ پر اے نبی. کون کہتا ہے کہ ہم سلام نہیں بھیجتے؟ السلام علینا. ارے ہم تو نبی پر بھی بھیجتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی بھیجتے ہیں. السلام علینا. سلام ہو ہم پر، سب پر سلام ہو. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلام ہو. نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھا، وہ پڑھتے ہیں جو بکر صدیق نے پڑھا، وہ پڑھتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہے. سارے اولیاء عباد اللہ الصالحین میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ سارے اولیاء پر پڑھتے ہیں، چاہے وہ اولیاء کے امام حضرت علی ہوں اور چاہے حسن بصری ہوں، جنید بغدادی ہوں، شبلی ہوں، معروف کرزی ہوں، خواجہ بختیار کاکی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، ثابت کلیری ہوں، شیخ احمد سرہندی ہوں، تمام سلسلوں کے اولیاء پر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں. محض ان پر ہی نہیں جن کو ہم جانتے ہیں. اگر لال پور میں بھی کوئی اللہ کا ولی ہے، قطب پور میں بھی کوئی قطب ہے اپنے گاؤں کے نام کے اعتبار سے، تو ہم اس پر بھی سلام بھیجتے ہیں. اور اس نے گلیا میں جسے بدنام کر دیا ہے، اگر وہاں بھی کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں. آپ نے پرواہ نہیں کی. اسی طرح یہ جو رسمیں ہیں، ان رسموں کو توڑنے کے لیے آگے بڑھیں. اس ضلع کے جو ذمہ دار علماء ہیں میرا پیغام ان تک پہنچاؤ. جنرل سیکرٹری یہاں مولانا محمد اسلم ہوں، یا یہاں کے مفتی ریاست علی قاسمی مفتی اعظم امروہہ ہوں، یا ٹانڈے کے رہنے والے لوگ ہوں، یا وہ کسی دوسری جگہ پر رہنے والے ہوں، علماء کرام آگے بڑھیں، اس تحریک کو آگے بڑھائیں. یہ تحریک تو اپنوں کے بیچ ہے، یہ تحریک معصوم بچیوں کے لیے ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے. نبی اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور نبی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ وقت کا ابو جہل آئے گا یا نہیں، اس کے ساتھ ابو لہب آئے گا یا نہیں، ان کا چچا ابو طالب ایمان قبول کرے گا یا نہیں. نبی اس کی پرواہ نہیں کرتا. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، بیٹے نے دعوت قبول نہیں کی، جہنم میں گیا. بیوی نے دعوت قبول نہیں کی، جہنم میں گیا. لوط علیہ السلام محنت کرتے رہے. بے حیائی کے خلاف ہم محنت کریں گے. نکاح پر اپنے ڈی جے نہیں
بجنے دیں گے، اور جو نوجوان ڈی جے بجائے گا وہ ہمارا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور اس کھانے کو ہم ٹھکرا دیں گے جس کھانے میں گناہ کے اثرات ملا دیے گئے۔ جس دن یہ طے کرو گے معاشرہ بدل جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ میں بھی آگے بڑھنے کی بات نہیں کہہ رہا، آگے بڑھ کر اگر آپ نے اپنے بیٹوں کے نکاح اس سنت کے مطابق کیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، تنکح المرأة بأربع، عورت سے نکاح 4 وجوہات سے کیا جاتا ہے، لجمالها، اس کے حسن کی وجہ سے، ولمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب کی وجہ سے، ولدینها، اس کے دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو، دین کو۔ مگر یہ دین صرف شکلوں کے بنانے میں رہ گیا ہے نا، صرف شکلوں کے بنانے میں رہ گیا۔ شکلیں نہیں ہوتی دیندار، دل دیندار ہوتے ہیں، کپڑے نہیں ہوتے دیندار۔ یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، ہاں یہ دکھاوا ہے، یہ دیندار نہیں ہوتے۔ دیندار دل ہوتا ہے، یہ ہونے چاہیے۔ اور جس دن ہم آگے بڑھ کر اس پیغام کو لے کر نکلیں گے، زمانہ تمہاری مثال دے اور یہ کہے کہ یہ انقلاب لال پور سے شروع ہوا، یہ انقلاب فلاں مقام سے شروع ہوا، ایک شخص اس وقت نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گی۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، میں نے شروع یہاں سے کیا تھا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ شقی ہیں اور کچھ سعید ہے۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک شقی یعنی بدبخت، بد نصیب، اور دوسرے خوشبخت، خوش نصیب، سعادت مند۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا، جو بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو سعادت مند ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک دنیا میں یہی 2 گروہ ہیں، ایک سعادت مندوں کا ہے اور ایک خوش نصیبوں کا ہے، اور ایک عزت والوں کا ہے اور دوسرا بد نصیبوں کا ہے، شقاوت والا ہے، بد نصیب ہے۔ یہ اصحاب یمین ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں، یہ اصحاب شمال ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے، اپنے کلمہ کن سے، اپنی رحمت سے جس طرح پچھلی امتوں میں کچھ لوگوں کو سعید بنایا اور کچھ لوگوں کو شقی بنایا، نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ میں نے آپ سے عرض کیا سارا زمانہ ان کے انکار پر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بیوی اور بیٹا بھی، مگر 80 لوگ ایسے تھے جن کی بیویاں اور وہ سعادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ طوفان آیا، یہ 80 بچا لیے گئے، ان کے لیے کشتی بنوائی گئی اور اس کشتی کو ڈبویا نہیں گیا۔ آج پوری دنیا میں جو تمہیں سارے انسان نظر آ رہے ہیں وہ بد نصیبوں سے نہیں آئے تھے، وہ انہی خوش نصیبوں سے آئے، مگر ان میں سے بھی کچھ پھر بد نصیب ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک جگہ سے لباس پھٹا ہو تو سیوں، جگہ جگہ جو ہے دامن پھٹا ہوا ہے، کہاں سے اس کی سلائی شروع کریں؟ اس پرچی میں لکھا ہے کہ آج کل بہت سی مسلمانوں کی لڑکیاں جو کپڑے پہن رہی ہیں وہ ٹخنوں سے اونچے پہن رہی ہیں۔ کوئی تو کہہ رہا ہوں کہ کہوں تو کیا کہوں، دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عورت سر سے لے کے پیر تک حیا کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اللہ نے بچی کی فطرت میں حیا دی۔ دیکھو یہ بچی بیٹھی، میں جب سے آیا ہوں اس بچی کو دیکھ رہا ہوں، بار بار اپنے دوپٹے کو لپیٹتی، بار بار اپنے دوپٹے کو لپیٹتی ہے، حالانکہ یہ معصوم ہے، اس کا سر کھلا ہو تب بھی یہ معصوم ہے، لیکن یہ خدا کی دی ہوئی فطرت، طبیعت، مزاج ہے کہ بار بار جب سے لے کے اب تک دوپٹہ کھل جاتا ہے
ریشمین کپڑا ہے. اتنی چھوٹی بچی کو کس نے کہا کہ تجھے سر ڈھانکنا ہے؟ یہ عورت کی فطرت ہے. مگر ہمارا سماج اور سماج کے ظالم اور قاتل و سفاک اور بے حیا تہذیب نے ہماری بہنوں سے حیا چھین لی، غیرت چھین لی، پاک دامنی چھین لی. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حیا کی چادر میں لپیٹے اور ان سے یہ کہیں کہ تو فاطمہ کی اولاد ہے، تو حضرت عائشہ کی روحانی بیٹی ہے، تو حضرت مریم سے تعلق رکھتی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی روحانی اولاد ہے، تو حضرت آسیہ کے نقش قدم پر تجھے چلنا چاہیے. یہ ہماری بچیوں کو ہونا چاہیے. ہماری بچیاں پردہ کریں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج کیا سکھایا ہے کہ ہماری بچیاں یہ کر رہی ہیں. ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا، عزت ہماری گئی. وہ الفاظ دہراتا ہوں جو میں نے ابھی چند دن پہلے ایک دوسرے مقام پر کہے تھے. دنیا والوں ہم سے مت ٹکراؤ اور ہمارا مذاق مت اڑاؤ. ہم اگر عورت کو پردے کے لیے کہتے ہیں تو ہم عورت کو سب سے دنیا کی قیمتی شے سمجھتے ہیں. یہ قدرت کا اصول ہے، یہ رب کا دستور ہے، یہ تمہارے پیدا کرنے والی کی سنت اور طریقہ ہے. جو قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے. دماغ میں بھیجا ہے. دماغ سب سے قیمتی ہے. تو جسم کی سب سے مضبوط ہڈی سر کی ہڈیاں ہوتی ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل پسلیوں کے بیچ رکھا ہے. اسے باہر نہیں رکھا. اس کی حفاظت کے لیے مضبوط پسلیاں اللہ نے بنائی ہیں. ایک مکہ کے بھونٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں چھپا کے رکھا ہے. کیلے کے گوجے کو جو نرم ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹا چھلکا لگایا ہے. مونگ پھلی کو اللہ نے چھپایا ہے. بادام کی گری کو چھپایا ہے. اللہ رب العزت نے اخروٹ کو چھپایا ہے. دنیا کا کوئی بنیا جانا رامپور سونے کو سڑک پر نہیں ڈالتا، تجوریوں میں چھپا کر رکھتا ہے. کوئی ہیرا سڑک پہ نہیں پھینکا جاتا. پتھر سڑک پہ پھینکے جاتے ہیں، کنکر سڑک پہ پھینکے جاتے ہیں، مٹی اور اینٹ سڑک پہ پھینکے جاتے ہیں، گھاس اور پھوس پھینکی جاتی ہے. عورت اسلام کی نظر میں وہ قیمتی شے ہے جسے چھپا کر پردوں میں، تجوریوں میں اور تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے. ہم سے پوچھو عورت کی قیمت. یہ ہماری غیرت ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہماری سب کچھ ہے. اس لیے ہم اسے آوارہ اور آزاد نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں پل پل. اب تم کہو گے کہ پھر کمائے گا کون؟ تو ہمارے اسلام نے کہا ماں کے لیے اے بیٹے تو کمائے گا، بہن کے لیے بھائی تو کمائے گا، بیوی کے لیے شوہر تو کمائے گا. کمانے کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے، اولاد کی ذمہ داری باپ پر رکھی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں ہم کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تعلیم کی اجازت دیتے ہیں، پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، ہنر سیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ اجازت نہیں جس میں ان کی آبرو لٹ جائے یا جس میں ان کی حیا کی چادر چھین لی جائے. تو آئے میرے عزیزوں، آج کی یہ مجلس جو حافظ محمد احمد صاحب کی کوششوں اور محنتوں اور معصوم بچے اور بچیوں کی برکت سے قائم ہوئی ہے. کبھی ایسا ماحول نہیں تھا. میرا اپنا علاقہ ہے اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. میں تو آپ سے یہی کہوں گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میری 2 بیٹیاں جوان ہو چلی ہیں تو ان کے جہیز کا انتظام کہاں سے ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش نہیں کر رہا. کل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے تو ان کی فکر ہے کہ جن کی زمین نہیں ہے، زمین والا تو زمین بیچ کر کے جہیز دے دے گا اور نوکری والا تو دے دے گا. ان غریبوں کی فکر کون کرے گا؟ اگر یہ آج امت کی بیٹیاں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی اور دعوت دائر کر دیا انہوں نے ہمارے خلاف، اے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہوگا؟ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتے ہم نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. ہم یہ تو سب کچھ ہے، ہم دیندار بھی ہیں، ہم شب زندہ دار بھی ہیں،
तहज्जुद पढ़ने वाले भी हैं, जमातों से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे को दावत का पैगाम भी हम दे रहे हैं, लेकिन जब मसला आता है दीन का और बुराइयों के रोकने का तो हमारा ईमान कमजोर क्यों हो जाता है? अपने ईमान को मजबूत बनाइए। इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि अपने बच्चों को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए। ये आलिम नूर बन जाएंगे, ये आलिम लोगों से तुम्हारे लिए आखिरत का जरिया बन जाएंगे। एक बच्चा जिसका हाफिज कुरान हो गया, कल क़यामत में अल्लाह ताला उसके सर पे, उसके बाप के सर पे ताज रखेगा। ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, इस सूरज से ज्यादा उसकी चमक। करेंगे इस तरह? माशाअल्लाह, कई लोगों ने मुझे यहाँ एक खुशखबरी सुनाई थी कि यहाँ का माहौल ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। मैंने जिक्र किया था पिछले साल, दिलों को पलटना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने दो घरानों में, दो खानदानों में, दो अलग अलग कबाइल में जो मसला था उसे हल कराया। अल्लाह तबारक व तआला इस सुलह को बेपनाह कबूल फरमाए। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के झगड़े हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह के फसादात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सबको वुसअत अता फरमाए। एक बात और आपसे अर्ज करता हूँ दोस्तों, जरूरत है ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे नौजवानों की जो रातों को रोए, कभी मुसल्ले पर बैठे तो फिर पूरी उम्मत के लिए वो दुआएं मांगे, पूरी मिल्लत के लिए दुआएं मांगे। ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी की उम्मत है जो आज गलत राहों पर चल पड़ी है, बिन लॉस और बेगरज होकर मजलूमों के लिए दुआएं मांगो। इंतकाम के जज्बात में हमेशा मत जलते रहो। कैदी जो कैद में हैं, कैसे भी हों, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, अल्लाह ने इंसान को आजाद फितरत पर पैदा किया है। उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो मांग सकते हो। ऐ मौला, उनके हाथों की हथकड़ियां खुल जाएं, उनके पैरों की बेड़ियां खुल जाएं, वो भी हमारी तरह आजाद फजाओं में रहने लगे। जिस तरह हम दस्तरखानों पर नेमतें खा रहे हैं, वो भी दस्तरखान पर नेमतें खाते रहे। मुसलमान सही माना मुसलमान बन जाओ। और जो हदीस पढ़ी थी वो भी सुना दूं, चूंकि दस्तकार का वक्त आ चुका है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो अपने भाई पे जुल्म करता है और न किसी जालिम के हवाले करता है। सुनी हदीस? लेकिन हम क्या करते हैं? सोचो, मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ, आधी सदी मेरी भी गुजर गई, हाफ सेंचुरी की उम्र मेरी भी गुजर गई। क्या है हमारे यहां हाल? जालिम खुद भी हम और जालिमों के हवाले करते हैं। और जब हम जुल्म करते होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। जुल्म की एक एक जर्रा बराबर एहतिसाब होता है। मजलूम अपनी जबान से जो लफ्ज निकालता है, रब ताला के नबी ने फरमाया, मजलूम की आह सारे आसमानों को चीरती हुई और से आसमान तक पहुंचती है, और उसकी आह से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला मजलूम की बद्दुआ को कभी रद्द नहीं करता। हाय, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पीर जुल्फकार पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे उनके खलीफा यहाँ पर हैं। उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल को वसी करना चाहता था, बड़ा बनाना चाहता था। उसके महल के बराबर में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। बादशाह ने बुढ़िया से ये कहा, अपनी झोंपड़ी मुझे दे दे, मैं अपने महल को वसी और चौड़ा करके बनाऊंगा, खुशनुमा और खूबसूरत बनाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैं अपनी झोंपड़ी की मालिक हूँ, मैं अपनी झोंपड़ी तुझे नहीं दूंगी, किसी हाल में झोंपड़ी तुझे नहीं दे सकती हूँ। तू बादशाह है तो अपने वक्त का होगा, मेरी रजामंदी की झोंपड़ी देने में नहीं है, और जबरदस्ती देना तेरे लिए जायज भी नहीं है। बादशाह था, कुव्वत में था, ताकत में था। एक दिन वो औरत अपने काम से या भीख मांगने के लिए बाहर गई। जब वहां से वापस लौटी, बादशाह ने यह कहा कि बिल्डोजर चला दो, उस जमाने का जो भी बिल्डोजर होगा, इसकी झोंपड़ी खत्म कर दो। जब वो लौटी तो झोंपड़ी टूटी हुई थी और बादशाह का महल तामीर हो चुका था। जब वो वापस आई तो उसने वापस आकर आसमान की तरफ नजर उठाई और नजर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से कहा, चीख कर कहा, रोते हुए कहा, अश्कों की बरसात के साथ कहा, ऐ मौला, मेरी झोंपड़ी कहां गई?
میں نہیں تھی تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میری جھونپڑی کہاں چلی گئی؟ اتنا اس کی آواز نکلنی تھی، زمین پھٹی اور بادشاہ کا محل زمین میں دھس گیا، زمین میں دھس گیا، بادشاہ کا محل ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی ایک کی فریاد کو سن لیتا ہے اور آن کی آن میں وہ شخص جسے ہم برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہزاروں آہیں اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں۔ دنیا کا بادشاہ جو ظلم کرتا ہو یا کوئی طاقتور ظلم کرتا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے زمانہ راضی ہے، ہزاروں بددعائیں اس کا پیچھا کر رہی ہیں، عرش کے ارد گرد ہزاروں بددعائیں اس کے لیے گھوم رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں انصاف کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے ظلم و ستم ہو گیا ہے، ہم نے کسی کی زمین دبا لی ہے، ہم نے کسی کو رلایا ہے، ہم نے کسی کے خلاف چھٹیاں تیار کرائی ہے اسے تھانہ پہنچانے کے لیے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے، تو کل قیامت سے پہلے ہم اپنی معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں سب کچھ ہوگا۔ اگر قیامت پر یقین ہے تو ہمیں ابھی توبہ کرنی ہوگی اور اپنے حقوق معاف کرا لینے ہوں گے، مگر ہم ایسی ریاست میں رہتے ہیں جسے کبھی رامپور ریاست کہا جاتا تھا۔ نہ جانے اس وقت کی ظلم کی داستانیں عوام پر منتقل ہو کر کے آئیں اور ہمیں بھی ہر شخص اپنے گھر کا نواب بن کر کے گاؤں میں ستانے لگا، حالانکہ ہمیں انصاف کی تندینیں روشن کرنا تھی، ہمیں انصاف کی شمع جلانا تھی۔ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوتا ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا ہم کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آؤ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم انصاف کے گواہ ہو، مگر ہم نے تو کتنوں کو تھانوں کے حوالے کیا، ہم نے کتنوں کو جیل میں پہنچایا، ہم نے کتنوں کے گھروں کو لوٹا، ہم نے کتنوں پہ 376 لگا کر ان کی آبرو بھی خاک میں ملا دی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب یہ کہتے ہیں، اے خانہ کعبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، تو محترم ہے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بھی برتر اور افضل ہے۔ ہم پگڑیاں اچھالتے ہیں، عزت خاک میں ملا دیتے ہیں۔ خدا را توبہ کیجئے، کہنے کو بہت کچھ ہے مگر نماز نہیں ہوئی، کھانا بھی نہیں ہوا، پگڑی بندی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری اور آپ کی آج کی شام قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بچوں کی دستار ہوگی اور